برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور ہم بے کسوں کو سہارا دینے والے آقا، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، کیا دبے جس بے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن پاک سے جب میں نے سوال کیا کہ اے قرآن یہ بتا کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے، تو قرآن پاک جواب دیتا ہے، اے بندہ خدا، سچوں کے ساتھ ہونے سے مطلب کہ جو نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ساتھ ہونے سے کیا مطلب ہے،
تو قرآن پاک فرماتا ہے انہوں نے جس طریقے سے راہ خدا میں مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، اللہ کے احکامات پر عمل کیے، اور اللہ تبارک و تعالی جب ان سے راضی ہوا تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام عطا فرمایا۔ تو وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیین کی جماعت ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ صدیقین کی جماعت ہے جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ شہداء کی جماعت ہے جس پر اللہ نے اپنا انعام عطا فرمایا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ اولیاء کی جماعت ہے جس پر اللہ نے اپنا انعام عطا فرمایا۔ تو جب تاریخ کے حوالے سے پھر دیکھا جائے تو حدائق الاولیاء کے اندر یہ بات تحریر قلم بند ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور والا آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کے ذریعے سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی رحمت مجھ سے قریب ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ جو ہے اس کی رحمت میں نہانا چاہتے ہو، اس کی رحمت سے قریب رہنا چاہتے ہو، تو تم اولیاء کی چوکھٹ سے جڑ جاؤ اور اولیاء کے دامن سے جڑ جاؤ اور اولیاء کی بارگاہ میں جایا کرو۔ وہ اس کی اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے جو ہے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ ولی کے دل کو دیکھا کرتا ہے، اور جب بندہ ولی کامل سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا نقش ولی کی دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ جب اللہ اس ولی کامل کے دل کو دیکھتا ہے تو اللہ کہتا فلاں بندہ میرے اس ولی سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرشتوں کو ندا کرتا ہے کہ جو میرے ولی سے محبت کرے فرشتوں کو آگاہ کر دو کہ وہ اس سے بھی محبت کرے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ولیوں کے دامن سے جڑنا رحمت خدا بندی کا ذریعہ ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تھوڑا اس کو ڈھیلا کر کے نیچا کرو، زیادہ اونچا ہے۔ تو حضرات گرامی درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولیوں کے دامن سے جڑے رہو، اس لیے کہ قرآن کہتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ولی کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، خدا کے کرم کی بارش ہوگی، خدا کے کرم کی بارش ہوگی، پلس پھر مدینے والے کی سرکار بھی تم سے خوش رہے گی۔ لیکن ولیوں کے دامن سے جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ولی نے ہمیشہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے، تو آپ اگر محبت ولی سے کرتے ہیں تو آپ کبھی فریضہ کی نماز کو ادا کرتے رہیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو کون غوث اعظم ہے؟ ارے وہ غوث اعظم ہے جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اعلیٰ کیا کہ جس کی بلندی اور مقام اور مرتبے کی کوئی امتحان نہیں ہے، بلکہ امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غوث اعظم کے مرتبے کے تعلق سے پوچھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھے کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے۔ سنو میرے ملت کے لوگوں، حضرت سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے رب قدیر نے غوث اعظم کو کیا کیا عطا کیا ہے، آؤ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں جو ہے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کا عالم تو یہ ہے کہ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ تم نے نبی کی تعریف اللہ سے زیادہ کر دی، ولی کی تعریف
تم نے رسول اللہ سے زیادہ کر دی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو الگ الگ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، مقام اور مرتبے پر فائز کیا ہے۔ سنو سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے، اس لیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی ذات کا مظہر ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارا پیر ایسا پیر ہے جو امام الانبیاء کی ذات کا مظہر بن کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کو معراج پر بلاتا ہے، جب اپنے محبوب کو معراج پر بلاتا ہے، جہاں جبریل امین کی طاقت ختم ہوتی ہے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے جبریل نہیں جا سکتا ہے، اب آپ ہی آگے بڑھے۔ اب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب سدرہ سے آگے بڑھ رہے تھے، مکہ کے آخری منزل میں قدم رکھا تھا، اور آخری منزل آپ کی لامکہ تھی۔ اب مکہ کے آخری منزل سے آپ کو لامکہ کی طرف جانا تھا، تو اسی وقت جو ہے ایک خوبصورت نوجوان حسین و جمیل جو ہے چمکتا ہوا چہرہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا کندھا آپ کے لیے حاضر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنا مبارک قدم جو ہے حضرت سیدی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے کندھے پہ رکھا، اور ایک قدم جو ہے لامکہ کی منزل میں رکھا۔ اس کے بعد رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، جیسے ہی رب سے ہم کلام ہوئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے پروردگار عالم یہ تو بتا کہ آخر جب میں مکہ کی آخری منزل میں تھا اور میرا ایک قدم مکہ کی آخری منزل میں تھا اور لا مکہ پر جب قدم رکھنا تھا تو ایک خوبصورت نوجوان چہرہ چمکتا ہوا سامنے آتا ہے، لیکن اس کی چمک کا عجیب عالم تھا کہ اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر جو ہے میرے دل کی کشش بڑھتی جا رہی تھی اور میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ آخر وہ کون سا نوجوان تھا؟ تو رب کی مشیت جواب دیتی ہے اے میرے محبوب دالا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیری ہی نسل کا شہزادہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے پیدا ہوگا۔ بغداد معلیٰ کی وادی میں اس کا ظہور ہوگا، جسے دنیا کوئی اور نام سے نہیں جانے گی بلکہ شیخ عبد القادر کے نام سے جانے گی، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی، وہی تمہارا شہزادہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نور کی چمک کا عالم ہی عجیب تھا، اسی لیے عشق و محبت کے تو امام نے پہلے کہہ دیا، 14ویں صدی کے سید کو دیکھ کر کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب 14ویں صدی کے سید کے حسن کا عالم یہ تھا تو 6 صدی 5ویں صدی کے سید کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا؟ وہ ذات غوث پاک کی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پہلی بشارت ہے۔ کون بشارت دے رہا ہے؟ غوث پاک کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے بشارت کون دے رہا؟ خدا دے رہا ہے، رب دے رہا ہے کہ تیرا ایک شہزادہ ہوگا جو دنیا میں آئے گا، بغداد معلیٰ کی وادی میں اس کا ظہور ہوگا، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی۔ یہی سے بس رہی۔ اب آؤ تاریخ کی روشنی میں، اب زمین پر پھر سب سے پہلے بشارت کون دیتا ہے؟ وہ سیدہ آمنہ کا لال دیتا ہے، مدینے کا تاجدار دیتا ہے، مکے کا سردار دیتا ہے، رب کا محبوب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے حجرہ فاطمہ میں آئے، اور جیسے ہی حجرہ فاطمہ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے معمول کے مطابق اس دن آپ نے الگ کام کیا، یعنی ہر دن جب آپ جب حجرہ فاطمہ میں جاتے تھے، اجے حجرہ فاطمہ کو میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ عرش اعظم جو ایک مرتبہ رسول اللہ کے قدم ناز کا بوسہ لے کر اپنی معراج میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی معراج ہو جاتی ہے، پھر وہ عرش نہیں رہ جاتا، وہ عرش اعظم بن جاتا ہے۔ تو حجرہ فاطمہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ہر بار تشریف لایا کرتے تھے اس حجرہ فاطمہ کے اندر جو ہے۔ وہی حجرہ فاطمہ کے اندر جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے امام حسن مجتبیٰ کو اس دن پہلے اٹھایا۔ حالانکہ جب آتے تھے تو آپ مولا حسین کو پہلے اٹھاتے تھے اور سیدہ سے کہتے تھے اے سیدہ مولا حسین کو کبھی تکلیف مت دینا، اس لیے کہ حسین کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے بابا رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مولا حسین کو کبھی تکلیف مت دینا۔ لیکن اس دن معمول کے مطابق اللہ کے رسول نے الگ کام کیا، امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور آپ حیرت کے ساتھ جو ہے، تعجب کے ساتھ جو ہے، آپ حسن
مجتبیٰ کے چہرے کو تک رہے تھے، ان کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے تھے، کبھی پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے، کبھی رخسار پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے اس منظر کو دیکھ کر سیدہ کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جو ذات خدا اس رسول اللہ سے نہ چھپی ہو تو سیدہ کے دل کے جذبات اس رسول اللہ سے کیسے چھپ سکتے تھے۔ رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ سیدہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ آج رسول اللہ نے مولا حسین کو اٹھانے کے بجائے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو کیوں گود میں اٹھایا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سنو سنو، ابھی ابھی بلبل سدرہ جبریل امین آئے تھے، ابھی ابھی بلبل سدرہ جبریل امین آئے تھے اور یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے شہزادے مولا حسین جو ہے ان سے قیامت تک اللہ امامت کو پیدا فرمائے گا، امام حسن مجتبیٰ سے اولیاء کی سرداری کو پیدا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایک شہزادہ پیدا ہوگا جو بغداد کی وادی میں پیدا ہوگا، اسی امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے پیدا ہوگا، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی۔ تو میرے آقا مسکرا اٹھے اور میرے آقا نے کہا، اے سیدہ کائنات سنو سنو، وہ میرا شہزادہ جو آنے والا ہے اس کی بشارت ابھی ابھی جبریل امین دے کے گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم کے آنے سے پہلے دنیا میں آنے کی خوشخبری پہلے کون دے رہا ہے؟ ان کا رب رب کعبہ دے رہا ہے۔ دوسرے مقام پر خوشخبری کون دے رہا ہے؟ جبریل امین دے رہے ہیں۔ تیسرے مقام پر کون خوشخبری دے رہا ہے؟ رسول اللہ ان کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ سرکار غوث پاک کا ہے، وہ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے بس رہی۔ پھر اس کے بعد آقا مولا حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین نے بشارت دی، حضرت امام محمد باقر نے بشارت دی، حضرت امام جعفر الصادق نے بشارت دی، حضرت امام جعفر الصادق کے بعد حضرت موسیٰ کاظم نے بشارت دی۔ اور حضرت موسیٰ کاظم کون ہے؟ ارے حضرت موسیٰ کاظم وہ ہے کہ تاریخ میں لکھنے والے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے مقدر میں کامیابی نہ ہوتی ہو وہ بغداد کی وادی میں چلا جائے، موسیٰ کاظم کے مزار پر دعا کر لے، اللہ اس کے مقدر کو روشن فرما دے گا۔ وہ حضرت موسیٰ کاظم ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم کے بعد حضرت امام علی رضا ہے۔ حضرت امام علی رضا پھر آپ کی بشارت دیتے ہیں۔ امام علی رضا کی بشارت کے بعد جو ہے حضرت امام تقی آپ کی بشارت دیتے ہیں۔ امام تقی اپنی بشارت دینے کے بعد جو ہے حضرت امام نقی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت امام نقی کی بشارت کے بعد جو ہے اب حضرت امام حسن عسکری بشارت دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری کون ہے؟ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت کیا دیتے ہیں؟ آپ اپنے مصلی امامت پر نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد مصلی اٹھاتے ہیں، اسے مولتے ہیں، فولڈ کرنے کے بعد جو ہے اپنے شہزادے کو بلاتے ہیں۔ شہزادے کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے پیارے شہزادے، اس مصلی کو رکھ لو، امانت کے ساتھ تمہیں دے رہا ہوں، یہ میری امانت ہے اور اس امانت کو تم جو ہے یکے بعد دیگر الگ الگ طریقے سے جب تم سے بہتر لوگ آتے رہیں گے تم اس طرح اس کو ٹرانسفر کرتے رہنا، اس امانت کو منتقل کرتے رہنا، یعنی یکے بعد دیگر لوگوں کو دیتے رہنا۔ شہزادے کے دل میں ایک عجیب سوال پیدا ہوا۔ شہزادے نے کہا، ابا حضور امام حسن عسکری سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ یہ مصلی ٹرانسفر ہوتے ہوتے جائے گا کہاں؟ تو حضرت امام حسن عسکری مسکرا اٹھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، اے میرے پیارے شہزادے سن سن، یہ مصلی کہیں اور نہیں جائے گا، ارے بغداد کی وادی میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جو ولیوں کا سردار ہوگا، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی، یہ مصلی اسی کی امانت ہے، اسے تم دے دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہیں سے بس نہیں اور تاریخ کے حوالے سے بہو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے ولایت کے تاجدار ہیں، اور حضرت امام حسن بصری کون ہیں؟ حضرت امام حسن بصری وہی ہے جنہوں نے سود خور حبیب اجمی کو توبہ کرائی تھی، خلافت عطا کی تھی۔ اور آپ کون ہیں؟ وہی امام حسن بصری ہے جو مولا علی کے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
اے لوگوں، آج میری ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ایک شہزادہ آئے گا جو بغداد کی وادی میں ہوگا، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی، لیکن اس کی ولایت کے شہرے اس وقت سے لے کر امام مہدی تک اس کی ولایت کا شہرے کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ وہ شان غوث پاک کی ہے، یہیں سے بس وہی پھر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی وہی ہے جنہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا پتہ بتایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے یہ دریا پار کرا دیجئے، جب دریا پار کرانا ہوا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آگے تو میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے دریا پار کرانا ہے، اور جب دریا پار کرانا ہوا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں دریا پار ہونا ہے، میرے دامن کو پکڑ کے پیچھے پیچھے آنا، لیکن تم یا اللہ کا ورد مت کرنا، بلکہ تو یا جنید کا ورد کرتے رہنا، تو دریا پار کر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ بیچ چونکہ حضرت جنید بغدادی یا اللہ اس میں جلالت کا ذکر کر رہے تھے، اور جب آپ ذکر کر رہے تھے تو وہ سن رہا تھا، لیکن جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہ تو یا جنید کیوں کہتا ہے؟ جنید بغدادی تو یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ وسوسے میں آ کر جو ہے یہ بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا، دریا میں ڈوبنے لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فوراً اپنا چہرہ پھیرتے ہیں، کہتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نے کیوں ذکر بدل دیا؟ کہا آپ یا اللہ کہہ رہے تھے، میں نے بھی سوچا یا اللہ کہنا شروع کر دوں۔ جنید بغدادی نے کہا ارے جب تو ابھی حضرت جنید تک نہیں پہنچا ہے تو خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے مل رحمت پور کے سن لی، زندہ دل مسلمانوں، ولیوں کے دامن سے جب جڑے رہو گے تو خدا کے قریب ہو جاؤ گے، ولیوں کے دامن سے جب جڑے رہو گے تو خدا کی رحمت تم پر ہوگی، ولیوں کے دامن سے جب جڑے رہو گے تو خدا کی رحمت کا نزول تم پر ہوگا، خدا کا کرم تم پر برسے گا، اور ولیوں کا دامن چھوڑ دو گے تو تم دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔